حامدا وصلی وسلم اما بعد بزرگان محترم، الحمدللہ قرآن کریم کے 29 پارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہم نے 29ویں پارے کی 5 صورتیں پڑھی ہیں: سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ، بلکہ 6 صورتیں، سورہ انسان جسے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ مرسلات۔ سورہ جن سے آج 29ویں پارے کی شروعات ہوئی تھی۔ سورت کا نام سورہ جن اس لیے رکھا گیا کہ اس میں جناتوں کا تذکرہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو جہاں انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، وہیں جناتوں کے بھی نبی تھے، اور جہاں انسانوں کی آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، وہیں جناتوں کو بھی آپ نے ہدایت کی راہ دکھلائی ہے۔ اسی کا تذکرہ اور جناتوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے جو تأثرات تھے، جو ان کے کمنٹس تھے، ان کا ذکر صورت میں آیا ہے۔ واقعہ ایک مختصر سا عرض کر دوں کہ جب نبی پاک علیہ السلام طائف کے سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو نخلا ایک مقام ہے، وہاں پہ آپ نے قیام فرمایا، اور فجر کا وقت تھا، کلام خدا کا، زبان مصطفیٰ کی، وقت فجر کا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جو آواز نکل رہی ہوگی اس میں تاثیر کس قدر ہوگی۔ جناتوں کا جو گروہ تھا، چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی بعثت کے بعد جناتوں کا آسمانوں پر جانا بند ہو چکا تھا۔ عرض کی بات کی جا چکی ہے پہلے کہ پہلے شیاطین جو ہے آسمانوں تک پہنچتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب تو ان کو مار پڑتی ہے فرشتوں کے ذریعے سے، تو ان کو ایک بات سمجھ میں آئی کہ ضرور کوئی نہ کوئی تبدیلی اور چینجز واقع ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے دنیا کا گشت کیا، دورہ کیا۔ تو دوران گشت ان کی ملاقات جو ہے نبی پاک علیہ السلام سے ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اس وقت آپ کی زبان سے جو قرآن کریم کے الفاظ نکل رہے تھے، ان کی تاثیر سے وہ متاثر ہوئے، اور اس اثر نے انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، تو پھر اپنی بدعقیدگیوں کا اعتراف اور اظہار کیا ہے۔ وہی ساری خرابیاں جو ہم انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں یا اس زمانے میں پائی جاتی تھی، بتوں کو معبود بنانا، انسانوں کو برتر سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بنانا، یہ ساری باتیں جو ہیں ذکر کی گئی ہیں اس صورت میں۔ یہی ساری چیزیں جناتوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ ان سب باتوں کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، کہ اب ہم نے جو اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد اب ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آگے چل کر کے سورہ مزمل ہے۔ اس سورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے یہ حکم دیا گیا کہ آپ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ رات کے وقت محمد تم کھڑے ہو جاؤ علیہ السلام اور میری عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ پھر مزید احکامات جو ہے بیان ہوئے۔ پھر سورہ مدثر ہے۔ سورہ مدثر کی ابتدائی جو آیتیں ہیں، اس میں مفسرین کا یہ قول ہے کہ سورہ فلق کی سورہ علق کی جو چند آیتیں نازل ہوئی تھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق سے لے کر کے 5 آیتیں، اس کے بعد تقریباً 3 سالوں تک وحی کا انقطاع رہا، یعنی وحی کا نزول نہیں ہو رہا تھا۔ 3 سالوں کے بعد جو سورت اور جو آیت نازل ہوئی وہ یہی سورہ مدثر کی ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے تم فانذر، کہ کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ، وربک فکبر، اور اپنے رب کی تکبیر کرو، بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے کو پاک رکھو، والرجز فاہجر، اور گندگی سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، ولا تمنن تستکثر۔ پھر آگے بہت سے احکام ہیں۔ آگے چل کر کے ایک شخص ہے ولید بن المغیرہ، یہ نہایت ہی عقل مند سمجھا جاتا تھا، اور جب اس نے رسول اللہ کے اس کلام کو سنا، جو کہ واقعات جو حقیقتاً خدا کا کلام ہے، تو لوگوں سے اس نے کہا کہ دیکھو بھائیو، یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ کوئی شاعر نہیں ہے، یہ کوئی کاہن اور نجومی نہیں ہے، بلکہ واقعاً یہ کوئی ایسا کلام ہے جو اس سے پہلے کبھی سنا نہیں گیا ہے۔ لیکن جو اس کے چیلے چپاٹے تھے اور جنہوں نے پیدائشی دشمنی محمد رسول اللہ سے پال رکھی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے سردار ہیں،
کچھ نہ کچھ اس کا کریں ورنہ سارا عالم جو ہے ان کے دامن تلے آ جائے گا، سارا عالم اسلام قبول کر لے گا۔ چنانچہ اس نے ذرا غور و فکر کیا، چونکہ وہ تھا بڑا سمجھدار اور علم بھی اس کے پاس تھا، وہ شعر و شاعری وہ وہاں کا بچہ سمجھتا تھا، زبان کو، ادب کو۔ تو اس نے غور و فکر کرنے کے بعد یہ کہا کہ ہاں ایک راستہ ہے کہ اس کلام کو اور اس شخص کو، محمد کو، اور اس کے اوپر جو کلام اترتا ہے اسے جادو سے تعبیر کیا جائے کہ محمد جادوگر ہے نعوذ باللہ، اور اس کے اوپر جو کلام ہے یہ بھی سحر ہے۔ اس کو قرآن نے بیان کیا کہ انہ فکر وقدر، کہ اس نے جو غور و فکر کیا اور اندازہ لگایا، فقتل کیف قدر، اللہ کی پھٹکار اور اس شخص پر کہ اس نے کیسا اندازہ لگایا، ثم قتل کیف قدر، دوبارہ پھٹکار، اللہ تعالیٰ خود بددعا دے رہا، اس کا انجام کیا ہوگا آپ سوچیں۔ ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر، قرآن نے بیان کیا کہ ایک مجلس میں وہ بیٹھا تھا، اس نے غور و فکر کیا، اس کے بعد جو ہے دیکھا اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہ ان کی رائے کیا بن رہی ہے اس بارے میں کہ محمد جادوگر ہے، اس کو قرآن نے بیان کیا۔ ثم عبس، عبس کہتے ہیں تیوری چڑھانے کو، یوں ہم جو کرتے ہیں تو اس تیوری کی شکل جو بدلی اس کو عبس کہتے ہیں۔ ثم عبس وبصر، تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، ٹھیک ہے، انداز گفتگو جو ہوتی ہے لوگوں کی، منہ بنا کر ایک بعض دفعہ لوگ باتیں کیا کرتے ہیں، تو یہ انداز اس نے اختیار کیا۔ ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر، پھر اپنا فیصلہ سنایا اور پھر مجلس سے اٹھ کر کے چلا گیا۔ تو اس کو قرآن نے بیان کیا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ آگے چل کر کے آیت آتی ہے کہ سأرهقه صعودا، کہ جہنم میں ایک پہاڑی ہے جس میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 70 سال چڑھتے ہوئے لگ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پہاڑی میں اس پر کو چڑھائے گا، جانتے ہوئے اس نے قرآن کی تکذیب کی۔ اگر تو وہ یہ کہہ دیتا کہ محمد رسول اللہ سچے نبی ہیں تو اس کے کہنے کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں، تو کتنوں کی گمراہی کا سبب وہ شخص بنا۔ لہذا اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کوئی ایسا عمل کہ جس کے نہ بتانے سے لوگ گمراہ ہو جائیں یا لوگ فتنے میں پڑ جائیں، یہ بڑا خطرناک ہے، ہمیں اس عمل کو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے ورنہ ہم سب کا وبال ہمارے اوپر بھی ہوگا۔ آخر میں چل کر کے سورہ قیامہ ہے جس میں قیامت کا تذکرہ ہے، 29ویں پارے میں آپ دیکھیں تو قرآن کا جو انداز تخاطب ہے، جو قرآن نے بات کیا ہے، وہ بڑا ایگریسو موڈ میں اور افیکٹو انداز بھی ہے، اور یوں سمجھیں کہ بہت نہایت ہی بلیغ انداز، جو تو سارا قرآن بلیغ ہے لیکن جس قدر بلاغت، چونکہ یہ ساری صورتیں مکی ہیں تقریباً، سورہ طہر کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مدنی ہے یا مکی ہے، بقیہ ساری صورتیں مکی ہے۔ تو مکی صورتوں میں آپ کو جنت اور جہنم جس افیکٹو انداز میں آپ کو اس کے تذکرے ملیں گے، مدنی صورتوں میں اس انداز میں تذکرے کہیں جو ہے تو افیکٹونیس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کم ہو جاتا ہے، بہرحال یہ علماء فرماتے ہیں۔ تو جنت جہنم کا تذکرہ اس صورت کے اندر ہے۔ پھر سورہ انسان کے اندر انسان کی حقیقت کو اللہ نے بیان کیا کہ حل اتی علی الانسان، کہ تحقیق کے ایک وقت انسانوں کے اوپر ایسا آیا ہے، حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ قابل ذکر شیء ہی نہیں تھا۔ وہ کیا تھا؟ منی کا ایک قطرہ تھا، کپڑے میں گر جاتا تو اسے کھرچ کر کے یا دھل کر کے صاف کر دیا جاتا۔ یہ انسان کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے آزمائش کے لیے اس کو پیدا کیا، اس کے جو ہے کان دیے، اس کے لیے آنکھیں بنائی، یہ ساری چیزیں ان کا ذکر ہے۔ پھر مزید بھی احکامات ہیں، پھر جنت کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے سورہ مرسلات کے اندر پہلے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، پھر چند احکامات کا تذکرہ ہے، پھر اخیر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھیں کہ روب و جلال کے اندر آ کر کے چند باتوں کو ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اب یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جب یہ ساری باتوں پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اب کون سی باتیں ان کے لیے آئیں گی؟ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی جو آیتیں ہوتی ہیں، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یا اسی طریقے سے أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، سورہ والتین کے اندر ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تب تو ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، لیکن جب ہم ایسے قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اس وقت جو حضرات عربی جانتے ہیں ان کے لیے ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ کا معنی ہوا کہ کیا اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں ہمیں کہنا چاہیے بلا وانت احکم الحاکمین، کیوں نہیں؟ بے شک یا اللہ آپ بھی احکم الحاکمین۔ بہرحال ان ساری باتوں سے جو ہے 29ویں پارے ان سارے باتوں کے تذکرے کے ساتھ جو مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی ہر معروف باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نہیں عن المنکر کی توفیق عطا فرمائے، جن باتوں سے قرآن نے روکا ہے ان سے ہمیں بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔